بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ الرحمہ اسم متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو 16 قسمیں ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ ما قبل میں 5 قسمیں بیان فرما دی، یہاں چھٹی قسم کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ششم اسمائے ستہ مکبرہ موحدہ۔ فرماتے ہیں کہ چھٹی قسم ہے اسمائے ستہ مکبرہ موحدہ در وقت کے مضاف باشند، جس وقت کے مضاف ہوں بغیر یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ اس کو سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اسماء یہ اسم کی جمع ہے، 6 اسم ہیں کہ ان کے ساتھ 3 شرطیں لگی ہوئی ہیں۔ جب ان 6 اسموں کے ساتھ یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو ان کا اعراب یہ چھٹی قسم والا ہوگا۔ 6 اسم کیا کیا ہیں؟ آگے ان 6 اسموں کو بیان فرمایا ہے، اب، اخ، ہم، ہن، فم، ذو، مال۔ تو یہ 6 اسماء ہیں۔ ان 6 اسماء کی 3 شرطیں ہیں چھٹی قسم کا اعراب ہونے کے لیے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مکبرہ ہو۔ کیا ہو بیٹا؟ مکبرہ ہو۔ مکبرہ کا مطلب یعنی ان میں یائے تصغیر نہ آتی ہو، یائے تصغیر نہ آتی ہو، جیسا کہ آپ نے اسم کی علامتوں میں پڑھا تھا قریش، تو قریش میں یائے تصغیر تھی، تو ان اسماء کے ساتھ یائے تصغیر نہ ہو، جیسے عبید میں یائے تصغیر ہے، رجیل میں یائے تصغیر ہے، حسین میں یائے تصغیر ہے۔ تو فرماتے ہیں ان اسماء کے چھٹی قسم کے اعراب میں شامل ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ مکبرہ ہو، یعنی ان میں یائے تصغیر نہ آتی ہو۔ دوسری شرط ہے موحدہ، یعنی واحد ہو، اگر تثنیہ یا جمع ہوں گے تب بھی یہ چھٹی قسم میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو پہلی شرط ہو گئی کہ مکبرہ ہوں، دوسری شرط ہو گئی موحدہ ہو یعنی واحد ہو، تیسری شرط وقت کے مضاف باشند بغیر یائے متکلم، جس وقت کے مضاف ہوں یائے متکلم کے علاوہ کی طرف، یعنی ان کے لیے اضافہ شرط ہے یائے متکلم کے علاوہ کی طرف، کہ اگر یائے متکلم کی جانب مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب الگ ہو جائے گا، چھٹی قسم میں شامل نہیں ہوگا، اور اگر یائے متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں گے تو چھٹی قسم والا ان کا اعراب ہوگا۔ تو کیا فرمایا بیٹا کہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ، کہ وہ 6 اسماء ہیں جو مکبرہ ہو، موحدہ ہو، جس وقت کے مضاف ہو یائے متکلم کے علاوہ کی طرف، چوں جیسے اب، باپ اور چچا کو بھی کہا جاتا ہے مجازی طور پر۔ آگے فرماتے ہیں دوسرا اسم کیا ہے؟ اخ، بھائی۔ تیسرا اسم کیا ہے؟ ہم، سسر۔ اور چوتھا کیا ہے؟ ہن، شرمگاہ کے معنی میں آتا ہے۔ اور 5واں اسم کیا ہے؟ فم، منہ کے معنی میں۔ اور چھٹا کیا ہے؟ ذو، مال۔ آپ فرماتے ہیں ان 6 میں سے کوئی بھی آ جائے مذکورہ شرائط کے ساتھ، یعنی مکبرہ ہو، موحدہ ہو اور یائے متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، تو فرماتے ہیں اس صورت میں ان کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع شاء بواو باشد، تو ان کا رفع واو کے ساتھ ہوگا، یعنی حالت رفع میں ان کے ساتھ واو ہوگا، واو حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوں گے، یعنی ان کا رفع واو کے ساتھ ہوگا۔ رفع آپ سمجھ گئے بیٹا کہ مرفوعات 8 ہیں، ان 8 میں سے یہ 6 وہ شرائط کے ساتھ جو بھی بنیں گے تو ان میں واو آئے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَنَصَب بَأَلِف، اور ان کا نصب الف کے ساتھ ہوگا، وجر بیا، اور ان کا جر یا کے ساتھ ہوگا۔ مثال دیکھیں، فرماتے ہیں جیسے جاء ابو کا، جاء ابو کا، میرے پاس تیرا باپ آیا۔ اب یہاں دیکھیں بیٹا، اب ہے تو اب جو ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے موحدہ میں سے ہے، اسماء ستہ مکبرہ موحدہ میں سے ہے، اور جو شرط لگائی تھی کیا ہو بیٹا؟ مکبرہ ہو، تو اب میں یائے تصغیر نہیں ہے۔ پھر اگلی شرط لگائی تھی موحدہ ہو، تو اب واحد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے،
اور ایک شرط لگائی تھی کہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، تو یہاں ابو کا میں ابو جو ہے اب جو ہے وہ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہے، جو مخاطب کی ہوتی ہے متکلم کی نہیں ہوتی، یا کی طرف مضاف نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں جب تینوں شرطیں پالی گئیں تو حالت رفع میں اس کا اعراب کیا ہوا؟ واو کے ساتھ آیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو کا واو ہے۔ اب حالت نصب میں کیا بیان فرمایا تھا؟ الف کے ساتھ ہوگا۔ وَرَأَيْتُ أَبَاكَ، میں نے تیرے باپ کو دیکھا، والد کو دیکھا۔ یہاں دیکھیں آپ بیٹا، تو ابا کا یہ مضاف ہے، اب جو ہے کاف ضمیر کی طرف، اور مواحدہ مکبرہ ہے تو اس لیے حالت نصب میں الف کے ساتھ آیا۔ وَمَرَرْتُ بِأَبِيكَ، با حرف جر ہے اس لیے یا کے ساتھ آیا۔ تو یہ جو ابھی اس سے پہلے جو آپ نے اعراب پڑھے تھے وہ اعراب بالحرکت کہلاتے ہیں، اور یہ اعراب بالحروف ہیں۔ تو اعراب دو طرح کا ہوتا ہے، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف۔ تو اسماء ستہ مکبرہ کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحروف ہے۔ تو یہاں کس کے ساتھ آیا بیٹا؟ ان کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہوگا۔ جیسے آپ نے امام اعظم کا نام پڑھا ابو حنیفہ، تو یہ جو ابو حنیفہ ہے تو لفظ اب و حنیفہ کی طرف مضاف ہے، واحد بھی ہے، مکبرہ بھی ہے، اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف بھی مضاف ہے۔ تو اب ہم اس کا اعراب کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، کہیں ابو ہوتا ہے، ابو حنیفہ ہوتا ہے، اور کہیں ابا حنیفہ ہوتا ہے، اور کہیں ابی حنیفہ ہوتا ہے۔ تو ہم کہیں گے جاء ابو حنیفہ، رأیت ابا حنیفہ، مررت بابی حنیفہ۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ تو کیوں ابو حنیفہ اور ابا حنیفہ اور ابی حنیفہ ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب اس طرح سے بدلتا ہے۔